بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ الفاتحہ۔ الحمدللہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے، سب خوبیاں اللہ کو۔ اس آیت میں 4 باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں سب سے پہلے یہ آیت کیوں آئی؟ نمبر 2، اس کی عالمانہ اور صوفیانہ تفسیر کیا ہے؟ نمبر 3، اس سے مسلمانوں کو فائدے اور سبق کیا کیا حاصل ہوئے؟ نمبر 4، اس پر سوالات کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں؟ چند وجہوں سے اس آیت کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے ہم کو بھی حکم ہے کہ چھینک کر یہ پڑھیں اور سننے والا یہ جواب دے یا رحمکم اللہ، پھر چھینکنے والا جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ معلوم ہوا کہ یہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا۔ رب تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی اسی سے شروع فرمایا۔ دوسری یہ کہ الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں، تو جو شخص صفائی قلب سے اسے پڑھے گا وہ انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہوگا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن پاک شروع کرتے ہی پڑھنے والا جنت کا مستحق ہو چکا، اب آگے جس قدر پڑھے گا رب تعالیٰ کے فضل و کرم میں زیادتی ہوگی۔ تیسری یہ کہ عبادت کی جان اللہ کی تعریف ہے، اسی کو قرآن کریم نے پہلے بیان کیا۔ چوتھے یہ کہ اس میں مسلمان کو سبق ہے کہ اپنا ہر کام خدا کی حمد سے شروع کیا کریں، کیونکہ رب کی کتاب بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ پانچویں یہ کہ جب کسی بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو اولاً اس کے القاب لکھتے ہیں، بعد میں اپنا مطلب۔ چونکہ سورہ فاتحہ میں بھی بندوں کو دعا سکھائی گئی ہے، اس لیے اسے حمد سے شروع کیا گیا ہے۔ تفسیر، اس کی عالمانہ تفسیر تو یہ ہے کہ اس میں 3 کلمے ہیں، الف لام حمد للہ، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تحقیق کی جاتی ہے۔ الف لام میں 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ استغراقی ہے، دوسرے یہ کہ یہ عہدی ہے۔ تفسیر روح البیان، اگر استغراقی ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ ہر حمد ہر زمانے میں ہر حالت میں ہر حمد کرنے والے سے خاص ہے۔ اللہ کے لیے حمد کا عام ہونا الف لام سے حاصل ہوا اور حامد کے عام ہونے سے حمد کا عموم حاصل ہوگا، اور جملے اسمیہ سے ہمیشگی معلوم ہوئی۔ تو اب کلام کا مقصود یہ ہوا کہ کوئی بھی تعریف کسی حالت میں کرے، سب تعریف اللہ ہی کی ہوئی۔ وہ اس طرح کہ اگر رب کی تعریف کرو تو ظاہر ہے کہ وہ تعریف بلا واسطہ رب کی تعریف ہے، اگر اس کی کسی مخلوق کی تعریف کرو، کسی ولی، چاند، سورج، موتی وغیرہ جس کی بھی تعریف کی جائے بالواسطہ رب کی ہی تعریف ہے، کیونکہ چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والی کی تعریف ہوتی ہے۔ مکان کی تعریف حقیقت میں اس کاریگر کی تعریف ہے جس نے وہ مکان بنایا۔ خط کی تعریف میں اس کے لکھنے والے کی تعریف ہے جس نے اسے لکھا۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی نعت حقیقت میں رب کی تعریف ہے۔ پھر زبان سے تعریف کرو تو اللہ کی تعریف، ہاتھ پیر سے اپنے عاجزی کا اظہار کرو، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو تو رب کی تعریف، اس کی اطاعت میں مال خرچ کرو، مثلا زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، قربانی ادا کرو تو یہ بھی رب کی تعریف ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف، حضور پاک کی عظمت، ماہ رمضان کا ادب اور احترام، اولیاء اللہ کے تبرکات اور ان کی قبور کی تعظیم، حقیقت میں خانہ کعبہ کا طواف، حضور پاک کی عظمت، ماہ رمضان کا ادب اور احترام، اولیاء اللہ کے تبرکات اور ان کی قبور کی تعظیم، حقیقت میں رب کی عملی تعریف ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص رب کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ شخص متقی ہے۔ حکومت کے دفتروں کچہریوں اور اس کا خدام کی عظمت در حقیقت حکومت کی عزت ہے۔ ان میں سے ایک کی بھی توہین حکومت کی توہین اور اس سے بغاوت ہے۔ الف لام استغراقی نے ان سب باتوں کو اپنے میں لے لیا۔ اسی طرح خدا کی نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرنا اور تکالیف آنے پر صبر کرنا، یہ بھی رب تعالیٰ کی تعریف ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں خدا کی حمد کرے۔ نعمت میں بھی اس لیے حمد کرے کہ خدا کے فضل کا شکریہ ہے، اور تکلیف میں اس لیے حمد کرے کہ جو تکلیف ہم پر آئی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ خدا کی حمد اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ جب گناہ مٹ جائے گا تکلیف اپنے آپ جاتی رہے گی۔ یہ ہوئی ہر حالت کی حمد۔ اسی طرح ہر نعمت کا شکریہ اور اس کی حمد علیحدہ علیحدہ ہے۔ تندرستی کی حمد یہ ہے کہ اس میں رب کی عبادت، بیماروں کی تیمارداری اور بے دست و پا کی خدمت کرے۔ مال کا شکر اور حمد یہ ہے کہ اس میں سے غریبوں کی امداد کرے۔ اسی طرح ہر عضو کی حمد اور شکر الگ الگ ہے۔ آنکھ کا شکر حمد یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کو، قرآن پاک کو، علماء دین کے چہروں کو دیکھے، اولیاء اللہ کی زیارت کرے۔ کان کی حمد اور شکر یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی تلاوت، نعت شریف، علمی مضامین، اولیاء اللہ دین کا وعظ سنے۔ ہاتھ پاؤں کی حمد اور شکر یہ ہے کہ ان سے مرضی الہی کے کام لے۔ فقط الف لام نے ان سب باتوں کو گھیر لیا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے نامعلوم کون کون سی چیزیں دنیا میں کب کب آباد تھیں، اور اب بھی نامعلوم اس عالم میں کس قدر مخلوقات ہیں، ان کو ان کا پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے، اور ہر چیز خدا کی تعریف کرتی ہے اور ہمیشہ سے کرتی رہے گی، غرض کہ جب سے وقت بنا اور جب تک وقت رہے گا رب کی حمد ایک آن کے لیے بند نہ ہوگی۔ ارشاد ہے، ہر چیز رب کی حمد تعریف کرتی ہے۔ یہ ہوا اس حمد کے زمانے کا عموم۔ ان سب کو جملے اسمیہ نے گھیر لیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ الف لام عہدی ہو، تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خاص حمد اللہ کی ہے، یعنی رب تعالیٰ ہر حمد قبول نہیں فرماتا، بلکہ کوئی خاص حمد اس کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اب وہ خاص حمد کون سی ہے؟ اور وہ حمد ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی یا ان کے بتانے سے کوئی اور کرے۔ اس لیے آپ کا اسم شریف ہے احمد، یعنی رب کی بہت حمد کرنے والے، اور رب کا نام ہے محمود، یعنی اپنے پیارے محبوب کا حمد کیا ہوا۔